السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کا موضوع انتہائی اہم ہے۔ کیا آپ رات کو سونے سے پہلے موبائل فون استعمال کرتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو آپ کو موٹاپا، ڈپریشن اور بے خوابی جیسی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں۔ آئیے اس کو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے جانتے ہیں۔ گھنٹوں فیس بک پہ رہنا، مسلسل یوٹیوب ویڈیوز دیکھتے رہنا، انسٹاگرام، نیٹ فلکس، ٹویٹر اور دیگر سوشل میڈیا کا جارحانہ استعمال یہ شو کرتا ہے کہ آپ موبائل فون ایڈکشن کا شکار ہیں، اور اس ایڈکشن کے شکار ہر ایج گروپ کے لوگ ہیں۔ چھوٹے بچوں کو موبائل فون ایڈکشن بری طرح متاثر کر سکتی ہے۔ بچوں اور جوانوں کی کیا بات کریں، میں نے تو ایسے بہت سارے میچور اور ایون ضعیف العمر لوگ بھی دیکھے ہیں جو گھنٹوں فیس بک استعمال کرتے رہتے ہیں، اور پھر لوگ گلا کرتے ہیں کہ ہم ہر وقت بیمار رہتے ہیں۔ تو ایسی بری ہیبٹس ہوں گی تو یہ تو ہوگا۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا واقعی رات کے وقت موبائل فون کا استعمال خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ سونے کے لیے لیٹے، لائٹس آف کی، اب آپ کے آرام کا وقت شروع ہونے والا تھا، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ آپ نے موبائل فون نکالا، سوشل میڈیا کا استعمال شروع ہو گیا۔ کچھ لوگ چیٹنگ کے لیے فارغ ہی اس وقت ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے ان ایپلیکیشنز میں نشہ ہی اتنا ہے کہ ان کو چھوڑنا آسان نہیں۔ اب You can't stop yourself and therefore you keep going۔ آپ چاہنے کے باوجود بھی ان کو نہیں چھوڑ سکتے، لیکن ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں جنہوں نے ان عادات کو کنٹرول رکھا ہوا ہے، اور وہ ایک خاص لمٹ تک ہی ان ایپلیکیشنز کا استعمال کرتے ہیں اور اپنی صحت کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ تو اگر آپ گھنٹوں رات کے وقت سونے سے پہلے فون استعمال کرتے رہے تو آپ نے اپنی باڈی کی پوری ہومیوسٹیسس کو بگاڑ دیا۔ انسان کے جسم کے وہ ہارمونز جو رات کے وقت ایک خاص مقدار میں ریلیز ہوتے ہیں، ان کے اندر آپ بگاڑ خود ہی لے آئے۔ وہ قیمتی لمحات جو رب تعالیٰ نے آرام کے لیے بنائے تھے، آپ نے موبائل فون کی اسکرین لائٹ کے ساتھ گزار دیے۔ اب سائنس یہ بتاتی ہے کہ موبائل فون کی بلو لائٹ رات کے وقت، یا ایون اگر آپ کے روم میں کوئی بلو LED لائٹ ہے، ایک یلو لائٹ ہوتی ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا کیونکہ یلو لائٹ رات کے وقت زیادہ بہتر ہوتی ہے انسانی صحت کے لیے۔ تو آج کل کے جو LED بلب ہیں، یا ان کو بلو LED بلب کہا جاتا ہے، وہ دماغ میں ایک کیمیکل جس کا میلاٹونن کہتے ہیں، اس کو سپریس کر دیتا ہے، یعنی دبا دیتا ہے، جس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کی نیند خراب ہو جاتی ہے۔ Basically, the blue light messes with your body's ability to prepare for sleep because it blocks melatonin in your brain۔ نیند کو انڈیوس کرنے کے لیے، لانے کے لیے جو غنودگی انسانی جسم کو چاہیے ہوتی ہے، وہ آپ کو بلو لائٹ سے نہیں آئے گی، اور یوں آپ وقت پر سو نہیں سکیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج کل موبائل کمپنیوں نے ایسے فون متعارف کرائے ہیں جن میں یلو لائٹ کا آپشن موجود ہوتا ہے، جو رات کے وقت اگر آپ آن کر لیں تو آپ گھنٹوں جاگتے نہیں رہیں گے، بلکہ موبائل استعمال کرتے کرتے آپ کو نیند آ جائے گی، اور اس طرح آپ کا جو نیند کا پیٹرن ہے وہ خراب نہیں ہوگا۔ یہاں پر میں آپ کو ایک ٹرک بھی بتا دیتا ہوں۔ جن دنوں میں اسٹوڈنٹس نے ایگزام کی تیاری کرنی ہوتی ہے اور وہ طرح طرح کے طریقے آزماتے ہیں کہ کیسے نیند کو بھگایا جائے، تو ان کے لیے مشورہ ہے کہ وہ بلو LED لائٹ کا استعمال کریں، اس سے ان کو نیند نہیں آئے گی اور وہ گھنٹوں تک پڑھ سکیں گے۔ ہم میں سے جو اولڈ سکول لوگ ہیں، جو پرانے وقتوں کے لوگ ہیں، ان کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ اس دور میں یلو لائٹ میسر ہوتی تھی، اسی وجہ سے لوگ رات کو جلدی سوتے تھے۔ شاید آپ کو یہ معلوم نہ ہو کہ اس وقت بھی دنیا کے ترقی یافتہ ممالک جیسا کہ انگلینڈ اور یورپ کے اور ملک وغیرہ میں ہر طرف رات کو یلو لائٹ ہی استعمال ہوتی ہے۔ وہ لوگ رات کو جلدی سوتے ہیں، صبح جلدی اٹھتے ہیں، جبکہ ہماری طرف معاملہ بالکل الٹ ہے۔ یہاں ہر طرف رات کے وقت دودھیا لائٹس یعنی بلو لائٹس آن ہوتی ہیں۔ یہاں آپ دیکھتے ہوں گے کہ آدھی رات تک بازار بھی کھلے ہوتے ہیں، باہر ملکوں میں ایسا نہیں ہوتا۔ تو ان لوگوں نے بیسیکلی مسلمانوں کی عادات اختیار کر لی ہیں، اور ہم نے اپنی عادات چھوڑ دی ہیں۔ صبح وقت پر جاگنے کا کانسیپٹ تو اب ختم ہی ہو چکا ہے۔ فجر کی نماز میں پہلی صف میں نمازی گن کر اس کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہماری عوام کی صبح کب ہوتی ہے۔ سب الٹا چل رہا ہے، فطرت سے ہٹ کے زندگی گزاری جا رہی ہے۔ یاد رہے، رات کا وقت صرف اور صرف سونے کے لیے اللہ پاک نے بنایا ہے۔ ڈپریشن کی جو بہت ساری وجوہات اسٹڈی کی جاتی ہیں، ان میں رات کو وقت پہ نہ سونا بھی ایک وجہ ہے۔
اور یہی وجہ ہے کہ آج کل جس سے پوچھو وہ ڈپریشن کا مریض ہے اور ہمیشہ ڈپریشن کی کمپلینٹ کرتا ہے۔ نیند ہماری زندگی کے 1/3 حصے پر مشتمل ہے اور ہمارے بدن کے افعال کو مناسب توازن میں رکھنے کے لیے نیند کا بہت بڑا کردار ہے۔ جو لوگ رات کو وقت پر نہیں سوتے ہر وقت چڑچڑے مزاج اور دماغی کمزوری میں مبتلا رہتے ہیں۔ موڈ ڈس آرڈرز کی آج کل سب سے بڑی وجہ رات کو پراپر نیند کا نہ ہونا ہے۔ یہاں پر ان بیچارے ورکرز کی بات کریں گے جو نائٹ شفٹ میں کام کرتے ہیں۔ ان کا کام ہی ایسا ہوتا ہے کہ ان کو رات کو جاگنا پڑتا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ ہمارے دماغ میں ایک گلینڈ ہے جس کو پینیل گلینڈ کہتے ہیں، اس میں سے ایک مادہ نکلتا ہے، کیمیکل نکلتا ہے جس کا میلیٹونن کہتے ہیں۔ تو اگر آپ مسلسل زبردستی اپنے آپ کو رات کو جگاتے رہیں گے تو آپ اس مادے کو سپریس کر دیں گے، بلاک کر دیں گے، اور اسی وجہ سے نائٹ شفٹ والے لوگ مسلسل دن کے وقت نہ سونے کی وجہ سے موڈ کی خرابی اور دماغی کمزوری کا شکار رہتے ہیں۔ ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ جو لوگ رات کو نہیں سوتے وہ ڈپریشن کے عارضے میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ان کو موٹاپے کا عارضہ بھی لاحق ہو جاتا ہے۔ بھلے ہی وہ کتنی ایکسرسائز کیوں نہ کر لیں، کتنی خوراک کنٹرول نہ کر لیں، ان کا وزن کم نہیں ہو پاتا اور اسی وجہ سے وہ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں۔ طرح طرح کے ٹوٹکے آزماتے رہتے ہیں، یوٹیوب پہ مختلف قسم کی ویڈیوز اور ڈائٹ پلان سرچ کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور اس کی مین وجہ ان کی بے خوابی یا اپنے لائف سٹائل کی خرابی ہوتی ہے۔ اس لیے وہ لوگ جو وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ پہلے اپنے نیند کی کوالٹی کو بہتر بنائیں۔ اگر آپ رات کو وقت پہ نہیں سوتے تو آپ کا نظام انہضام یعنی ڈائجسٹو سسٹم بھی متاثر ہو جاتا ہے، آپ کو ہارمونل فلکچویشنز کا سامنا بھی رہ سکتا ہے اور اس طرح آپ طرح طرح کی میٹابولک ڈیزیزز کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور سب سے خطرے کی بات کہ رات کو جو وقت پہ نہیں سوتے ان کو انسولین ریزسٹنس ہو جاتی ہے، جو کہ موٹاپے کا ایک لیڈنگ کاز ہے۔ جس کا انسولین ریزسٹنس ہے وہ چاہے جتنی ایکسرسائز کر لے، جتنی خوراک میں احتیاط برت لے، اس کا ویٹ کنٹرول نہیں ہوگا اور وہ ویٹ ریڈیوس بھی نہیں کر سکیں گے۔ تو جیسے کہ میں نے بتایا، اگر آپ 30 یا 35 سال سے اوپر کی عمر کے ہیں اور آپ کو موٹاپے کا سامنا ہے تو کبھی امکان ہے کہ آپ انسولین ریزسٹنس کا شکار ہیں۔ تو اب اس انسولین ریزسٹنس کو کیسے قابو کیا جاتا ہے یہ میں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بتاؤں گا، اور جیسے میں نے پہلے ذکر کیا تھا ایک سیریز میں ان کو لے کے چلیں گے اور میں آپ کو سائنٹیفک ویز سے بتاؤں گا کہ آپ اپنے ویٹ کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو ویٹ کو انتہائی سینسبلی کنٹرول کیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ دن رات بھاگنے دوڑنے سے اور خوراک میں اوٹ پٹانگ کی چینجز کر کے آپ ویٹ کو کنٹرول کر سکتے ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اور جیسے میں اپنی ویڈیوز میں ان چیزوں کو ڈسکس کروں گا آپ حیران ہوتے جائیں گے کہ اصل میں ہوتا کیا ہے اور آپ کو بتایا کیا جاتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا موضوع، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنی آنے والی ویڈیوز میں اس سلسلے کو مزید جاری رکھیں گے۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پلیز کر لیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔